اگر آپ پراپر طریقے سے پیشاب کر نہیں پا رہے تو آپ کو یورین انفیکشن کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے یو ٹی آئی۔ یو ٹی آئی میں دیکھیں گے کہ یو ٹی آئی کیا ہے، اس کے سائن سمٹم کیا ہوتے ہیں اور اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر مل سکے۔ یو ٹی آئی کیا ہے؟ عورتوں میں پیشاب کی نالی میں انفیکشن کو یو ٹی آئی کہتے ہیں۔ در حقیقت پیشاب کی نالی میں انفیکشن عورتوں کا عام طبی مسئلہ ہے۔ پیشاب کی نالی میں سوزش کافی تکلیف دہ مرض ہوتا ہے جس کے بارے میں بات کرتے ہوئے لوگ شرماتے ہیں، مگر کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس سوزش یا یو ٹی آئی کی علامتیں انتہائی واضح ہوتی ہیں، بلکہ اکثر انہیں بیماری کے آغاز سے ہی پہچان لیتے ہیں۔ سوزش کی علامتیں واضح ہوتی ہیں مگر اکثر افراد انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اگر آپ پیشاب کی نالی کے مرض کی شناخت کرنا چاہتے ہیں تو ان علامتوں کو اس ویڈیو میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 1، ہر وقت پیشاب کی خواہش۔ یہ یو ٹی آئی کی عام علامت ہے جس میں آپ کو ہر وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پیشاب آ رہا ہے، چاہے آپ ابھی واش روم سے ہو کر ہی آئے کیوں نہ ہو۔ آپ کو اس حوالے سے ایمرجنسی کا احساس بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، جلن کا احساس۔ اس بیماری کے دوران واش روم جانے پر جلن کا احساس ہوتا ہے۔ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام انتہائی تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ درد بھی ہو سکتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ خرابی ہی کی علامت ہوتی ہے۔ نمبر 3، خون آنا۔ یو ٹی آئی کے مرض میں اکثر پیشاب میں خون آتا ہے، تاہم ضروری نہیں کہ ہر کسی کے ساتھ ایسا ہو، اس طرح وہ دیکھنے میں دھندلا بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، پیشاب میں بدبو آنا۔ مثانے میں کسی بھی قسم کے انفیکشن کے نتیجے میں پیشاب میں بہت زیادہ بدبو آتی ہے۔ نمبر 5، پیشاب کی رنگت۔ پیشاب کی رنگت بہت کچھ بتا سکتی ہے۔ پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے، اگر یہ رنگت زرد یا شفاف سے ہٹ کر کچھ اور ہو تو یہ فکر مندی کی نشانی ہے۔ سرخ یا بھوری رنگت انفیکشن کی علامت ہے۔ نمبر 6، انتہائی شدید تھکاوٹ۔ پیشاب کی نالی میں سوزش در حقیقت مثانے کے انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بھی طرح کے انفیکشن کے نتیجے میں جب جسم کو اندازہ ہوتا ہے کہ جسم کے اندر کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو ورم پیدا ہونے لگتا ہے۔ حفاظتی اقدامات کے ساتھ وہ خون کے سفید خلیات کو خارج کرتا ہے جس کے نتیجے میں تھکاوٹ زیادہ محسوس ہونے لگتی ہے۔ نمبر 7، بخار۔ دیگر علامات کے ساتھ اکثر بخار بھی پیشاب کی نالی میں سوزش کی شدت میں اضافے اور اس انفیکشن کا گردوں کی جانب پھیلنے کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ اگر بخار 101 فارنہائٹ سے زیادہ کا بخار ہو یا ٹھنڈک محسوس ہوتی ہو یا رات کو سوتے ہوئے جسم پسینے میں بھیگ جاتا ہو تو فوراً اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 8، ناخنوں کی یہ رنگت خطرے کی علامت ہوتی ہے۔ انگلیوں کے ناخن آپ کی صحت کے بارے میں بہت کچھ بتا سکتے ہیں۔ آپ کا یقین کرنا شاید مشکل ہو مگر ڈاکٹر آپ کی صحت کے بارے میں ناخنوں کو دیکھ کر بہت کچھ سمجھ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر ناخن 2 رنگ کے ہوں تو یہ علامت ہے کہ فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کیا جائے۔ اگر ناخن کے نچلے حصے کی رنگت سفید اور اوپر والے حصے کی رنگت براؤن یا بھوری ہو تو یہ گردوں کے مرض کی نشانی ہوتی ہے۔ ناخنوں کی ایسی رنگت کو مخصوص ہارمونز کا اجتماع اور خون کی کمی ہے جو کہ گردوں کے امراض میں عام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ناخن 2 رنگ میں نظر آتے ہیں تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمبر 9، بہت کم پیشاب آنا یا بالکل نہ آنا۔ جب آپ واش روم جائیں تو پیشاب بہت کم آئے، آپ کو محسوس ہو کہ مزید آنا ہے مگر کوشش کے باوجود بھی نہ آئے یا آپ کو اطمینان نہ ہو۔ وجوہات: انفیکشن کی بیشتر اقسام آنت میں رہنے والے ایک بیکٹیریا ای کولی کے باعث ہی ہوتی ہیں۔ 50 سال کی عمر میں مرد حضرات میں پروسٹیٹ کی وجہ سے یورین انفیکشن ہو سکتا ہے۔ بچوں میں یہ ان کی کسی پیدائشی اب نارملٹی کی وجہ سے ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کا پیشاب باہر نہیں آتا اور ان کو یورین انفیکشن ہو جاتا ہے۔
ख़वातीन में ये ख़तरा क्यों ज़्यादा होता है? मर्दों की निस्बत ख़वातीन में पेशाब की नाली में इन्फेक्शन का ख़तरा ज़्यादा पाया जाता है। इसकी वजह दोनों की जिस्मानी साख्त में फ़र्क है और हमेशा इसके ट्रीटमेंट के लिए अच्छे से इसकी कॉज ढूंढ के, इसकी वजह ढूंढ के फिर इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, वरना मरीज को बार बार पेशाब का इन्फेक्शन हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए तो आराम आ जाएगा, लेकिन उसको थोड़े दिनों के बाद फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। इसलिए कंप्लीट उसका ट्रीटमेंट करने के लिए उसकी कॉज को ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। एंटीबायोटिक की वजह से ट्रीटमेंट तो हो जाता है, लेकिन कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए उसकी कॉज ढूंढना बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए और उसकी कॉज ढूंढ के फिर अपने यूरिन इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट करवाइए। एहतियाती तदाबीर या इससे बचाव के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल करें, पेशाब रोकने की आदत को तर्क कर दें, इब्तदाई तशखीस और इलाज के लिए खबरदार रहिए, खुद को साफ सुथरा रखिए। वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के बाद अपने आप को अच्छे तरीके से साफ सुथरा कीजिए, अपने आप की सफाई अच्छे तरीके से कीजिए। अपने बिस्तर के हवाले से भी सफाई का खास ख्याल रखें। साबुन या माया साबुन वगैरह का इस्तेमाल मत कीजिए, इनसे परहेज कीजिए। बहुत ज़्यादा तंग और कसे हुए ट्राउज़र, अंडरवेयर या पैंटी वगैरह का इस्तेमाल तर्क कर दें। होम रेमेडीज़ में आपको पानी का इनटेक बढ़ा देना चाहिए। विटामिन सी आपको यूज़ करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप कैनबेरी जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इंक्रीज योर इनटेक ऑफ गार्लिक, यूज़ प्रोबायोटिक। इसके अलावा आप सेब का सिरका इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चम्मच सेब के सिरके के 1 गिलास पानी में मिक्स करके नहार मुँह इस्तेमाल करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप कैनबेरी साशे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो क्रेमेक्स के नाम से आते हैं, वो पानी में मिक्स करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर सकते हैं। आफ्टर इंटरकोर्स आपको अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन अप करना ज़रूरी है। नेक्स्ट ये है कि आप अपने प्राइवेट एरिया में कभी भी स्प्रे वगैरह का इस्तेमाल कभी भी मत कीजिए, उससे भी यूटीआई के इन्फेक्शन के चांसेस जो होते हैं बढ़ जाते हैं। प्रेग्नेंट लेडीज़ में भी यूटीआई के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उस वक्त कंडीशन में उनकी इम्यूनिटी लेवल बहुत कम हो जाता है और अगर इसको कंट्रोल ना किया जाए तो प्री बर्थ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसलिए इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। गाइस, उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।